غرض عشاء تک حضور باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اندر تشریف لے گئے۔ ہم بھی آ کر سو رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے کہ یہ کیا بھید ہے۔ ہمارا مولوی قرآن اٹھا کر اور خدا کی قسمیں کھا کر کہتا تھا، اور یہی معاملہ برعکس نکلا۔ خیر، صبح ہم لوگ اٹھے اور ارادہ یہ ہوا کہ مولوی نور الدین صاحب سچ بولیں گے، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہی مرزا صاحب ہیں یا کوئی اور۔ جب ان کے مطلب میں گئے تو ایک مولوی صاحب نے اعتراض پیش کیا کہ مولوی صاحب خلیفہ اول کے سامنے کہ مولوی صاحب پہلے جتنے نبی ولی گزرے ہیں وہ تو کئی فاقوں کے بعد بالکل سادہ غذا کھاتے تھے، اور مرزا صاحب سنا ہے کہ پلاؤ اور زردہ بھی کھاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے ان کو جواباً کہا کہ مولوی صاحب، میں نے تو قرآن مجید میں زردہ اور پلاؤ حلال ہی پڑھا ہے، اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ حرام ہے تو بتائیں۔ اور اس مولوی نے تھوڑی سی دیر سکوت جو کیا تو میں نے جھٹ وہ اشتہار نکال کر مولوی نور الدین صاحب کے آگے رکھا کہ ایک ہمارا مولوی قسم بھی قرآن اٹھا کر کھاتا تھا کہ مرزا نعوذ باللہ کوڑی ہوئے ہیں، اور ہم کو جو بتایا گیا ہے کہ یہی مرزا صاحب ہیں وہ تو تندرست ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہی مرزا صاحب ہیں جن کو ہم نے نماز میں دیکھا ہے یا کوئی اور تو نہیں؟ مولوی صاحب نے جھٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی اشتہار نکال کر بتلایا کہ دیکھو، ہم کو تمہارے مولویوں نے اشتہار روانہ کیا ہے، اب یہ مرزا ہے اور وہ تمہارے مولوی جس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بولا، جس کو چاہو سچا مان لو۔ تو مولویوں کے ساتھ کا تو ہمیشہ سے اصول رہا ہے، لیکن آج کل مولویوں کے ساتھ پاکستان میں میڈیا بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس کے بعض پروگراموں کے اینکر جو ہیں وہ بھی مولویوں کے رول ادا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ جھوٹ اور سچ کی کوئی پہچان نہیں رہی اس ملک میں۔ کہتے ہیں بس پھر کیا تھا، میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ کم بخت، اب بھی تو بیعت نہ کرے گا؟ واقعی ہی یہ مولوی زمانے کے دجال ہیں۔ ہم تینوں نے ظہر کے وقت حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کو بیعت میں لے لیں۔ حضور نے کہا جلدی مت کرو، کچھ دن ٹھہرو، ایسا نہ ہو کہ پھر مولوی تم کو پھسلاویں اور تم زیادہ گناہ گار ہو جاؤ۔ میں نے رو کر عرض کی کہ حضور، میں تو اب کبھی پھسلنے کا نہیں۔ خیر، دوسرے روز ہم تینوں نے بیعت کر لی اور گھر واپس آ گئے۔ پھر لکھتے ہیں کہ افسوس، آگے جو کچھ ہمارا مخالفت کی وجہ سے حال ہوا، اگر جگہ ہوتی تو اور بھی لکھتا، مگر جگہ نہیں، اس لیے بند کرتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں میرے پر احسان اس مولوی صاحب نے کیا جو جھوٹی قسمیں قرآن اٹھا کے کھا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھنے کا اور حقیقت معلوم کرنے کا، اور یہ میری احمدیت کی وجہ بنی۔ ایک روایت ہے حضرت میاں عبدالعزیز صاحب ولد میاں امام الدین صاحب سکنہ اوجلا متصل گرداسپور کی، انہوں نے 1893 میں بیعت کی 1893 میں بیعت کی۔ لکھتے ہیں کہ جب 1891 میں میری تبدیلی حلقہ سیکھواں پر ہوئی اور میاں جمال الدین صاحب اور میاں امام الدین صاحب اور خیر الدین صاحب سے واقفیت ہوئی تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعویٰ مسیحیت اور مہدویت کا ذکر کیا، تو چونکہ میرے دل میں حضور کی نسبت کوئی بغض اور عداوت نہ تھی، میں نے ان کے کہنے کو برا نہ منایا۔ صرف یہ خیال آیا کہ مولوی لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ خاکسار کے آباء و اجداد اکثر مولوی لوگوں سے بوجہ دیندار ہونے کے محبت رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ خاکسار کی بھی مولویوں سے تھی محبت کی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ کو کتاب البریہ ازالہ اہام دیکھنے کو دی، میں نے کتاب دیکھنے سے پہلے دعا کی کہ خداوندہ، میں بالکل نادان اور بے علم ہوں، میرے علم میں جو حق ہے اس پر میرے دل کو قائم کر دے۔ یہ دعا ایسی جلد قبول ہوئی کہ جب میں نے ازالہ اہام کو پڑھنا شروع کیا تو اس قدر دل کو اطمینان اور تسلی شروع ہوئی کہ حضور کی صداقت میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا، اور زیادہ سے زیادہ ایمان بڑھتا گیا۔ اور جب پھر میں پہلی بار قادیان میں حضور کی زیارت کو
میاں خیر الدین صاحب کے ساتھ آیا اور حضور کی زیارت کی تو میرے دل نے ایسی اطمینان اور تسلی، یہاں شاید ہے تسلی بخش شہادت دی کہ یہ شخص جھوٹ بولنے لگے، یہ شکل جھوٹ بولنے والی، میرے دل نے ایسی اطمینان اور تسلی بخش شہادت دی کہ یہ شکل جھوٹ بولنے والی اور فریب والی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اس وقت میں نے میاں خیر الدین صاحب کو کہا کہ اول تو میں نے حضور کی نسبت کوئی لفظ بے ادبی اور گستاخی کا کبھی نہیں کہا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، یہ شکل جھوٹ بولنے والی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میاں خیر الدین صاحب کو یاد ہوگا اور اس پر اشارت کر سکتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ پھر مہر ساون صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب بھشتی مکرمہ میں مدفون ہیں، وہ سیکھواں کے رہنے والے معزز ذمہ دار تھے۔ ان کی میرے ساتھ محبت ہو گئی اور میرے عقیدے کے ساتھ ان کو بھی اتفاق ہو گیا، اگرچہ وہ پہلے میاں جمال الدین امام الدین صاحبان سے بوجہ ان کے دو خیال ہونے کے اختلاف رکھا کرتے تھے، پھر ان کا عقیدہ اور خیال ہمارے ساتھ ہی ہو گیا، اور 1892 میں خاکسار اور مہر صاحب موصوف نے ایک ہی وقت میں بیعت کی، اور ہم ہنسا کرتے تھے کہ میں اور مہر صاحب جوڑے تھے۔ یہاں 92 لکھا ہوا، میرا خیال ہے 93 کا قصہ ہے۔ موصوف نے ایک ہی یعنی روحانی پیدائش ایک ہی وقت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ میرا پہلا نام بوجہ اس کے کہ میں اپنے ننیال میں پیدا ہوا تھا اور صاحب علم خاندان نہ تھا، میرا مشرکانہ نام رکھ دیا، یعنی میراں بخش۔ اس کی تبدیلی کی بہت کوشش کرتے رہتے اور مدت تک تبدیل بھی رہا، لیکن پوری طرح نام بدلا نہ گیا۔ پھر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نام عبدالعزیز تبدیل کر کے رکھا تو میں نے دعا کی، خداوند کریم اب تو تیرے مسیح موعود نے نام تبدیل کیا ہے، اس کو مستقل طور پر قائم کر دے اور پہلے نام کو ایسا مٹا دے کہ وہ کسی کو یاد ہی نہ رہے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور سرکاری کاغذات، پٹواری اور عام مشہور یہی نام ہے۔ پہلے نام کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت تک جب تک تبدیل نہیں ہوا، باوجود جلسوں وغیرہ میں شامل رہنے کے سلسلے کسی کاغذ میں پہلا نام نہیں آیا۔ حضرت شیخ اللہ بخش صاحب رضی اللہ عنہ سکنہ بنو صوبہ سرحد، بیعت 1905 کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ بچپن میں مجھے کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی گئی اور چھوٹی ہی عمر میں اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا، لیکن جب انٹرنس میں پہنچا اور اس وقت میں عمر کے 17ویں سال میں تھا تو قدرتاً میرے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ اپنے مذہب کے متعلق واقفیت حاصل کروں۔ چنانچہ میں نے ایک ملا سے قرآن شریف پڑھنے کے بعد خود بخود مترجم قرآن شریف کا مطالعہ شروع کیا۔ اسی دوران میں نامعلوم کس طرح کسی عیسائی کی ایک کتاب جس میں کسی مصری مولوی کے ساتھ مباحثہ کی صورت میں اعتراضات اور جوابات درج تھے، وہ میری نظر سے گزرے، جس کے پڑھنے سے مجھے سخت دکھ ہوا، کیونکہ اس میں ہر لحاظ سے مجھے حضرت عیسیٰ کا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نظر آنے لگا، اور دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوئے، مگر کچھ شرم اور کچھ اپنی بیوقوفی کے باعث اس کا ذکر نہ ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ کر سکا اور نہ ہی کسی مولوی کے ساتھ، اور اس خرش کو دل میں لیے رہا، یہاں تک کہ 1905 کے آخری مہینوں میں جب میں ملازم تھا، ایک شہر کا نام لکھا ہوا ہے، صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا، بہرحال کہتے ہیں ملازم تھا، مجھے ڈاکٹر علم الدین صاحب گجراتی سے بدر اخبار کے کچھ پرچے دیکھنے اور حضرت مسیح اور حضرت مسیح کی وفات کے دلائل سننے کا اتفاق ہوا، اور جو ہی مسیح کی وفات مجھ پر ثابت ہو گئی، میں نے خدا کا شکر کیا اور بغیر کسی مزید توقف کے فوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بیعت کا خط لکھ دیا۔ اس کا علم ہونے پر والد صاحب نے کچھ ناراضگی اور افسوس کا خط لکھا، جس پر ان کو میں نے ان کی وہ دعا یاد کرائی جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے کی تھی، اور جس کا ذکر میرے والد صاحب چند بار گھر میں اس طرح کر چکے تھے کہ جب پہلے بچے کی پیدائش کے بعد 12 سال تک ہمارے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا تو ہم نے خدا تعالیٰ کے حضور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ ان الفاظ میں دعا کی
کہ اے ارحم الراحمین اور وہاب خدا، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں آواز سنی اور اس کو اولاد دی، میری فریاد بھی سن اور اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ ان کے والد صاحب نے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو ان کی یہ دعا یاد کرواتے ہوئے لکھا کہ آپ کی دعا کی حقیقی قبولیت اب ہوئی ہے، جبکہ خدا نے اپنے فضل سے مجھے ہلاکت کے گڑھے سے نجات بخش کر اپنے معمور کی غلامی کا شرف بخشا ہے۔